ماہ نور ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا جا رہا ہے، اور ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلمات حق زبان پہ جاری فرمائے اور حضور کے جمال جہاں آرا کی برکتوں سے ہماری روحوں میں نکھار پیدا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو، بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے، حضور کی محبت ملتی ہے، اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا درس سنیں، بیان کریں، ہماری بھی قسمت جاگے، زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھے، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ باقی جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں۔ چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرا کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے۔ جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، اور وہ یہ کہ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ جو شاعر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، اور اگر جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا۔ حضور کے جمال جہاں آرا پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ،
میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی حسن صبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں اس کو لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا نا، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لا سکتا؟ مولانا حسن رضا اعلی حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہر طرف اسی کے انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو، دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے۔ انشاءاللہ حضور کے مختلف اعضاء کے حسن کا ذکر ترتیب وار کیا جائے گا، اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں۔ یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی، قرار بھی ملے گا، اور آقا کریم کے حسن دل پذیر اور حسن جاں فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، اور حضور یمنی چادر اوڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے، اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں مدینے کا چاند سونا ہے، چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے۔ چاند کو، سورج کو، شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں۔ تو کائنات میں جہاں بھی اجالا ہے، جہاں بھی روشنیاں ہیں، جہاں بھی نور ہے، وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے، اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، وہ حضور کا اپنا نور ہے، اپنا حسن ہے۔ علامہ بوصیری علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں کسی شریک سے منزہ ہیں، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا، بلکہ